الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماه العادون ولا یودی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين للأمم وختمهم بنبينا ورسولنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار لم یزل کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان مال عزت و ناموس ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، خصوصاً خامس آل ابا مظلوم کربلا حضرت ابا عبداللہ الحسین اور ان کے عظیم جانثار ساتھیوں، بالاخص تحریک حسینی کے پہلے شہید حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام پر۔ گزشتہ 2 مجالس میں جن موضوعات کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اس گفتگو کا کچھ حصہ باقی رہتا تھا، اس گفتگو کے حوالے سے کچھ باتیں باقی تھی۔ اس حوالے سے آج پھر اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ کل کی مجلس سے انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف کل کی مجلس سے آئیں گے۔ جیسے کہ سورہ احقاف کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ مجالس میں ہم نے ذکر کیا کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ حکم ہے، وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، حکم ہے۔ دوسرا حصہ ایک واقعہ ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ایک ایسی ہستی کی طرف، ایک ایسی ہستی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ہستی جب اپنے والدہ گرامی مادر گرامی کے شکم میں حمل ٹھہرا تو غم کی حالت میں حمل ٹھہرا۔ ووضعتہ کرہا، اور وہ جب اس دنیا سے آئے تو بھی ایک غم کا ماحول تھا، غم کا سما تھا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جو ماں کے شکم میں جتنا عرصہ رہا اور جتنا عرصہ اس بچے نے دودھ پیا، وہ دونوں ملا کر 30 مہینے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے مجلسوں میں اس کی طرف اشارہ ہوا، بعض کے نزدیک یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند مبارک ہیں، لیکن آیت کے جو معانی ہے وہ حضرت یحییٰ پر صدق نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا، حضرت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کے ایک حصے سے گزرنے کے بعد
یعنی حضرت یحییٰ تقریباً 85 یا 90 سال کی عمر کو جب پہنچے، اس وقت حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری ان کو دی گئی کہ آپ کا بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں اگر کسی کے ہاں نا امیدی کے بعد امید کی کوئی کرن روشن ہو جائے، امید کا کوئی راستہ نکل آئے، تو خوشی کا انتہا نہیں رہتا۔ یہ نہیں کہ غمگین حالت میں ہو، نہیں۔ حضرت یحییٰ زکریا تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ لہٰذا اس آیت، لیکن آیت کہتی ہے حملتہ امہ کرہن، وہ اپنے ماں کے شکم میں جب ان کا حمل ٹھہرا تو وہ غم کی حالت میں تھے۔ یہ حضرت یحییٰ نہیں۔ دوسری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت کا آدھا حصہ صحیح ہے۔ حضرت عیسیٰ دنیا اس کائنات میں ایسی ہستی ہے جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ مریم میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، غیر سارے واقعات کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ حضرت مریم بنی اسرائیل کے ان 40 خواتین میں شامل تھی جنہوں نے بالکل یعنی ازدواجی زندگی کو ترک کر کے، شادی نہ کر کے صرف خدا کی عبادت میں مشغول تھی۔ 40 خواتین بنی اسرائیل کی، ان میں ایک حضرت مریم تھی۔ لیکن حضرت مریم جب پروردگار عالم کی طرف سے فرشتہ آ کے حضرت مریم کے اوپر ایک پھونک مارا، اس کے بعد حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے بغیر شوہر کے حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تو لوگوں نے طعنہ دیا۔ قرآن کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرؤ سوء او امک بغیہ، اے ہارون کی بہن کیا کیا تم نے؟ نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم کے لئے جب حضرت عیسیٰ حمل ٹھہرے ہیں نا، پریشانی میں رہے، غم کی حالت میں رہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ 6 مہینے بعد اس دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد آیت کہتی ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب وہ دنیا میں آئے تو بھی غم کی حالت تھی۔ یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، حضرت مریم جب عیسیٰ کو لے کے اپنے قوم کے پاس آئی، لوگوں نے برا بھلا کہا، طعنہ دیا۔ حضرت قرآن کہتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ اس سے بات کریں۔ لوگوں کو غصہ آیا، ایک تو ایسا کوئی کام کر کے آئی ہے جو معاشرے میں رائج نہیں ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہہ رہے کہ بچے سے بات کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے ماں کے گود سے یہ جملہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نبی قرار دیا ہے۔ جب ایسا یہ کلام کرنے لگے تو مریم کے سارے غم دور ہو گئے۔ وَوَضَعْتُ كُرْهًا والی بات درست نہیں ہے۔ تیسری ہستی حضرت خامس آلِ با حسین ابن علی علیہ السلام۔ حضرت امام حسین کی زندگی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ان کی جو زندگی نامہ ہے 57 سالہ زندگی، اس کو پڑھیں تو آپ کے ولادت سے پہلے جب آپ شکم مادر میں تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم میں تھے، اس وقت بھی روایات یہی کہتی ہے، تاریخی روایت کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے پیغمبر سے شکایت کی کہ مجھے ایک عجیب سے کیفیت ہو رہی ہے، میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھے خوشی والی جگہوں پر، خوشی کے موقعوں پر، خوشی کے محفلوں میں بیٹھنے نہیں دیتا، اور جب سے یہ حمل ٹھہرا ہے میرا دل غمگین رہتا ہے۔ اور جب آپ دنیا میں آئے تو وہ واقعہ بھی تقریباً آپ سب کے ذہن میں ہے۔ پیغمبر آئے، حضرت خامس آلِ با کو اپنے آغوش میں لیا، لینے کے بعد پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے۔ کیوں خوش ہوئے؟ ظاہری بات ہے، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے،
خوشی کا موقع ہے۔ تھوڑی دیر مسکرانے کے بعد پیغمبر رونے لگے۔ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا یہ کون سی کیفیت ہے؟ آپ کا ہنسنا، آپ کا خوش ہونا، آپ کا مسکرانا تو بنتا ہے، کیوں؟ گھر میں بچہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، یہ تو بنتا ہے، لیکن آپ رونے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا، مجھے جبریل آ کے خبر دی، اے مصطفیٰ آپ کا یہ بیٹا کربلا کی سرزمین پر بھوکا و پیاسا مارا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا اس بچے کو۔ تو جب دنیا میں آئے تو بھی غم کی حالت تھی۔ وہ حضرت خامس عالبہ مظلوم کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ دخان میں، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ دخان میں ہے۔ آسمان اور زمین کسی پر نہیں روئے، وما کانوا منذرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مہلت دیا گیا، نہ ان کے لیے کوئی موقع دیا گیا۔ اس آیت کی تفاسیر بیان ہوئی ہے، مختلف تفاسیر اس آیت میں رونے سے کیا مراد ہے، آسمان و زمین کس پر روئے، کس پر نہیں روئے۔ علماء خطبہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں قرآن کی تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ تفسیر آیت بالآیت ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے۔ اگر اس سے بھی تفسیر نہ ہو، آیت سے تفسیر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں آیت سے اگر تفسیر نہ ہو، قرآن کی آیت کی تفسیر روایت کرے گی، حدیث کرے گی، یعنی آیت، اس آیت سے مراد یہ ہے، حدیث بتائے گی۔ بہت ساری کتابیں، بہت ساری تفاسیر اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ مثلا اہل تشیع کے ہاں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی تفسیر روائی ہے، تفسیر فرات کوفی تفسیر روائی ہے، یعنی ان میں صرف آیت ہے، آیت کے نیچے روایت ہے، پیغمبر کی حدیث یا ائمہ کی روایت موجود ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں تفسیر روائی تفاسیر میں سے مشہور تفسیر ایک در منصور ہے، الدر المنصور فی تفسیر المعصور، امام جلال الدین السیوطی کی تفسیر ہے۔ امام جلال الدین السیوطی اہل سنت کے ہاں پرکار ترین علماء میں سے ہیں، یعنی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، 2 تفاسیر لکھے، تفسیر جلالین اور در منصور، بخاری کے اوپر شرح لکھی، مسلم کے اوپر شرح لکھی، الاتقان فی علوم القرآن جیسی کتاب لکھی، بہت زیادہ کام کیا انہوں نے۔ ان میں سے ایک تفسیر در منصور ہے۔ در منصور میں 2 روایت اس آیت کے ذیل میں امام جلال الدین السیوطی نے نقل کیا ہے۔ ایک ابراہیم نخعی سے ہے، ابراہیم نخعی مالک اشتر نخعی کا بیٹا ہے، وہ جو مختار نامے میں دکھایا ہوا ہے۔ ابراہیم نخعی ایک بڑا پہلوان تھا، صفین میں بھی موجود تھے۔ ابراہیم نخعی سے وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد فما بکت علیہم السماء والارض کے آیت کے نیچے کہتے ہیں کہ 2 شخصیت تاریخ میں ایسی گزری ہے جس پر آسمان روئے ہیں۔ راوی پوچھتے ہیں وہ 2 شخصیت کون ہیں؟ کہتے ہیں ایک حضرت یحییٰ ابن زکریا ہے علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا بھی بچپن میں ظلم کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ بچپن میں شہید ہوئے تو آسمان ان پر روئے۔ دوسری شخصیت حسین ابن علی ہے جن پر آسمان روئے۔ بکت السماء علی حسین ابن علی 40 صباحا، 40 دن تک صبح کے وقت آسمان رویا کرتا تھا، 40 دن تک۔ بعض میں لکھا ہے 4 اشہر، 4 مہینے روئے۔ پوچھتے ان سے پوچھا گیا وما بکاؤہا، آسمان کے رونے سے کیا مراد ہے؟ رونا، آسمان کا رونا کیا مطلب، کیسے روتے تھے آسمان؟ وہ کہتے ہیں حمرت اطرافہا، آسمان کے چاروں طرف پورا آسمان سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ حسین کی شہادت کے بعد یہ واقعہ ہوا، ایک دوسرا حضرت یحییٰ ابن زکریا کے بعد۔ ان دونوں ہستیوں پر آسمان اور زمین نے گریہ کیا ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر۔ ابھی ہم گریہ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، لیکن حضرت
امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ ابن زکریا پر آسمان نے گریہ کیا، آسمان روئے۔ کربلا کے تاریخ آپ دیکھیں، جب واقع کربلا پیش آیا، خامس علیہ مظلوم کربلا ذوالجناح سے سرزمین کربلا پر تشریف لائے، تو حضرت مظلوم کربلا جوں ہی کربلا کے سرزمین پر تشریف لائے، زلزلہ آیا سرزمین کربلا پر۔ بعض روایت کی کتابوں میں ہے جو بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا ہے۔ اگر ہم آج حسین کے لیے گریہ کرتے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ عزاداری، حسین کو سمجھنا، حسین پر گریہ کرنا، حسین پر رونا، حسین کی مظلومیت کو بیان کرنا، دو بحث ہے نا۔ ایک ثواب کا پہلو ہے، ثواب ملے گا۔ حسین کے مجلس میں آپ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، رات کے اس وقت آئے ہیں، کیوں آئے؟ ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہماری ذمہ داری ہے شرعی اور اخلاقی، ہم نے مظلوم کے ساتھ دینا ہے۔ حسین ظلم کے ساتھ حسین کو شہید کیا گیا، مظلومیت کی حالت میں حسین کو شہید کیا گیا، تو ہمارا فریضہ ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، مولا امیر فرماتے ہیں مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ۔ یہ اسلام کا درس، اسلام یہی کہتا ہے۔ لہٰذا آج ہم آئے ہیں محرم کے ابتدا۔ دیکھو، میں مجلسوں میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، محرم میں ہمیں فرق ہونا چاہیے عام مہینوں میں۔ صرف یہ نہیں کہ میں رات کو مجلس کے جاتے ہوئے میں نے کپڑا سلایا ہوا ہے، ایک جوڑا تیار ہے، استری ہوئی ہے، اس کو پہن کے جانا ہے، صرف یہ نہیں۔ یکم محرم، جب محرم کا چاند نظر آتے تھے نا، حضرت امام رضا فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا اس کے بعد سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ عاشوراء تک آپ مسکراتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے، کسی سے ہنس کے بات نہیں کرتے تھے۔ اماموں کی روش یہ رہی ہے، اور ہماری زندگی ہمیں تو شرم آتی ہے۔ ہم صرف رات کے 1 یا 2 گھنٹے مجلس میں آنے کے لیے ہمارے اوپر ایسا لگے کہ واقعی محرم آیا ہوا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، انٹرنیٹ چل رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہے ہیں، شغل محفل لگی ہوئی ہے۔ یہ محرم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھیل کود، مجھے افسوس ہوا آج میں باہر گیا، جنگل میں ہمارے یہاں پر عزاداری کے لیے آنے والے لڑکے وہی کالی قمیض پہن کے، کالے کپڑے پہن کے وہاں پہ کھیل کود میں مشغول ہے۔ سال کے 365 دن ہیں ہمارے پاس، 365 دن میں سے 10 دن نہ کھیلنے سے، 10 دن جنگل میں نہ جانے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، حرمت کا میں فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن کراہت ضرور ہے۔ کم از کم آداب محرم تو نہیں ہے۔ آپ کس منہ سے پھر کالے کپڑے سلوا کے مجلسوں میں آتے ہیں؟ کم از کم محرم کا اتنا احترام نہیں۔ آپ تھوڑی دیر نہ کھیلنے سے، کھیل کود نہ کرنے سے کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے گا؟ بھئی محرم کا احترام کریں۔ محرم کا احترام صرف نہیں کہ 1 گھنٹہ مجلس میں آیا، خطیب کو سنا، آدھا گھنٹہ سینہ زنی کی، تبرک کھایا چلا گیا، یہ محرم نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ثواب ضرور ملے گا، اجر ملے گا، اس مجلس میں بیٹھنے کا، مجلس میں رونے کا، حسین پر گریہ کرنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہدف نہیں ہے۔ عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے۔ عزاداری کا مقصد اپنے اندر انقلاب برپا کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، چینجنگ لانا ہے۔ میں نے شروع کے مجلس میں کہا، فرض کریں عام دنوں میں نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے۔ کوشش کریں محرم کے بعد سے نماز کی پابندی کریں، نماز کو وقت پہ پڑھا کریں۔ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ظالموں نے حسین اور آل حسین کے ساتھ کیا ہے، جو بنتا سے کچھ جو ظالموں نے حسین اور آل حسین کے ساتھ کیا، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاتھ پہ کڑا پہننا ہے۔ کڑا کیا ہے؟ امام زین العابدین نے خود اپنے ہاتھ پہ زنجیر باندھی تھی، کڑا پہنا تھا؟ نہیں۔ امام کے گردن میں غل و زنجیر، جسم پر، ہاتھوں میں
زنجیریں بیڑیاں کس نے پہنائی؟ یہ خود امام نے تو نہیں پہنے تھے، یہ تو ظالموں نے آ کے پہنائے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اس حالت میں بھی جسم نحیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، گردن میں غل و زنجیر لگے ہوئے، لیکن اونٹ کے اوپر سواری کے اوپر آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، نماز شب پڑھی ہے، نماز وقت پر پڑھی ہے، سنت نوافل نہیں چھوڑے۔ اسی لیے سید الساجدین، زین العابدین کہتے ہیں، نام تو علی ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام سجاد نے تو یہ کیا ہے۔ ہم حسین ابن علی، ہم وہ کام کریں جو حسین نے کیا ہے، ہم وہ کام کریں جو اہل بیت اطہار نے کیا ہے، ہم وہ کام کریں جو بعد میں حسین کے بعد آنے والا ہے ائمہ طاہرین نے کیا۔ آج سوشل میڈیا پر میں نے اس دن بھی کہا، ہی محرم شروع ہوتا ہے بحث چلتی ہے، مجلس صحیح ہے نہیں ہے، فلان نے مرثیہ کہاں نہیں کہا، شاہ سعید نے مرثیہ کہاں لکھا ہوا، شاہ سعید نے نوحہ پڑھا نہیں پڑھا، کیوں سوالات اٹھاتے ہو؟ کیا امام رضا کے ہاں مجلس حسین نہیں ہوتی تھی؟ تاریخ اٹھائے نا، اس میں مذہب تو نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، قید نہیں ہے۔ کیا شاہ سعید کے علامتوں میں سے ایک علامت سیاہ لباس پہننا نہیں تھا؟ تاریخ اٹھائے۔ کیا شاہ سعید جب مرزا شاہ رخ کے جیل سے شاہ سعید کو مرزا شاہ رخ کے قید سے رہا کر دیا گیا تو کچھ شرائط رکھی مرزا شاہ رخ نے، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سیاہ لباس نہیں پہنیں گے، سیاہ امامہ نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ اسی لباس کے ساتھ شاہ سید محمد نوربخش نے انقلاب برپا کیا تھا، اسی سیاہ لباس کے ساتھ میر سید محمد نوربخش نے مرزا شاہ رخ تیموری کے خلاف قیام کیا تھا۔ آج سیاہ لباس پہننے سے کیوں تکلیف ہے؟ کس وجہ سے؟ ہم محرم منائیں ہاں، لیکن احترام کے ساتھ، عزاداری کریں احترام کے ساتھ، عبادت سمجھ کے۔ اور محرم آتے ہی ہمارے اندر بھی تھوڑی بہت تبدیلی آنی چاہیے، روٹین میں تبدیلی۔ ٹھیک ہے، آپ رات میں ایک جگہ مجلس ہے، دن میں اگر موقع ملے کہ مجلس کے نہ بھی جائیں تو کم از کم مجلس سنیں، امام حسین کے بارے میں کوئی کتاب پڑھیں، ان کے حوالے سے کوئی اچھی سی گفتگو سنیں۔ سنتے ہیں نا، ہم تو اسے بھی نیٹ یوز کرتے ہیں۔ بہتری لانے کی کوشش کریں اپنے اندر، یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری آپ کو فائدہ دے گی۔ نہیں تو پھر وہی آپ نے رات کو عشاء کے بعد مجلس میں بیٹھنا ہے، عصر کے بعد کرکٹ گراؤنڈ میں جانا ہے، یہ ڈیلی کا روٹین پہلے سے تھا اب بھی ہے، کیا فائدہ پھر اس روٹین کا؟ اس روٹین میں تو کم از کم تبدیلی لے آئے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ یہاں پہ والدین بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں یہ نقطہ یہاں پہ مجلس ہے پھر بھی ایک اصلاح معاشرے کے حوالے سے عرض کروں۔ ہمارے بچے سب سے زیادہ اس گراؤنڈ میں ہمارے اس مسجد میں آنے والوں کے بچے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں بھی آپ یہاں پہ کچھ میرا بھی عرصہ ہوا، میرے بھی تقریباً اکثر بچوں کو میں جانتا ہوں، اکثر ہمارے بچے ہوتے ہیں۔ کس ٹائم پہ ہوتے پتہ ہے؟ عصر کی نماز سے پہلے آتے ہیں یا عصر کی نماز پہ آتے ہیں، مغرب کے بعد تک، پھر مغرب کی نماز کے لیے بھی نہیں آتے۔ کچھ بچوں کے علاوہ جن کو میں جانتا ہوں، کچھ گنے چنے 4-5 لڑکوں کے علاوہ کوئی بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ گراؤنڈ میں واجب سمجھ کر آتے ہیں، جبکہ مسجد کے دروازے سے باہر واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس کی غلطی ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہاں پہ جماعت نہیں ہوتی؟ کیا یہاں پہ اورات نہیں پڑھا جاتا؟ کیا یہاں پہ ذکر و اذکار نہیں ہوتا؟ یہ نہ ہونا، پھر یہ اعتراض آئے گا انجمن پہ، مسجد پہ، مولانے پہ، بوا پہ، اخون پہ کہ وہاں پہ انتظام نہیں تو تم آئیں گا نہیں، یہ سب موجود ہے۔ میں چیخ کے کہہ رہا ہوں کہ یعنی 7-8 مہینے سے آئیں، موقع ہے، پڑھنے کے لیے آئیں، مطالعہ کرنے کے، ابھی چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں میں اکثر بچے فارغ ہیں، ہم سب کو پتہ ہے نا، جن کے پیپر دیے ہوئے ہیں یا مثلا سکول کی چھٹیاں اکثر فارغ۔ میرے پاس 5 بچے آتے ہیں ان چھٹیوں میں، فقہ پڑھنے والے 5 لڑکے ابھی جو اضافہ ہوئے ہیں ان چھٹیوں میں۔ کیا اس محلے میں صرف 5 لڑکے؟ ابھی دیکھیں نا کتنے بچے یہاں پہ جوان لڑکے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں کم از کم محرم میں ان چیزوں کی طرف توجہ دے دیں، ان کھیل کود سے نکل آئیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کھیلنا حرام ہے، آپ زندگی میں نہ کھیلیں، 24 گھنٹہ مسجد میں نہیں، آپ کھیل کود بھی کریں، ورزش بھی کریں، اپنا شغل میلہ بھی لگائیں، لیکن شرعی حدود میں رہ کر وہ سب کریں، لیکن اس کے بعد
دین کے لیے بھی ٹائم دیں، اپنے آپ کے لیے ٹائم دیں، علم کے لیے ٹائم دیں، اپنے محلے کے لیے، مسجد کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، سب سے بڑھ کر اپنے لیے۔ ہم نے اگر عزاداری حسین میں آ کر آپ اور میری اصلاح نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ اور میری اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن بھی ہو تو بہت زیادہ مشکل سے آپ کی اصلاح ہوگی۔ اگر اس مجلس میں آنے کے بعد بھی میرے اندر، آپ کے اندر، اپنے روٹین میں، اپنے کردار میں، اپنے رفتار میں، اپنے اعمال میں، اپنے عبادتوں میں تبدیلی نہ آئے، پھر عزاداری حسین نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا، صرف رویا اس کا ثواب ملے گا بس۔ ہدف حسینی رونا نہیں ہے۔ حسین کے تحریک کا مقصد رونا رلانا نہیں ہے۔ حسین کی تحریک کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا۔ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہے، حضرت مسلم کو 3 رمضان سنہ 60 ہجری کو، مسلم کو 16 رمضان سنہ 60 ہجری کو مسلم کو کوفے کی طرف بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا پتہ ہے؟ کوفہ والوں نے خط لکھا تھا، خطوط لکھے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے، روایت صحیح ہے یا نہیں اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن روایتوں میں ہے 12,000 خطوط لکھے تھے، اور ان میں سے بہت سارے خط حسین کربلا لے آئے تھے۔ شب عاشور عمر سعد کو بلایا حسین نے کربلا کی سرزمین پہ۔ آج بھی زیارت پہ جانے والوں کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، کربلا پہ ایک جگہ مخصوص ہے، وہاں پہ نشان لگی ہوئی کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پہ حسین ابن علی اور عمر ابن سعد کی شب عاشور آخری ملاقات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو بلا کر کہا، وہ خطوط سارے نیچے پھینکے۔ عاشورہ کے دن وہ خطوط سارے کربلا کے سرزمین پر حسین نے پھینک کر بتایا، یہ وہ خطوط نہیں جو تم لوگوں نے مجھے دیکھ کے بلایا تھا، یہ اسی خطوط میں تم لوگوں نے دعوت نہیں دی تھی۔ کس لیے؟ کہ ہماری اصلاح کے لیے آئے، ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آئے، ہمارے تربیت کے لیے آئے، ہماری ہدایت کے لیے آئے۔ اسی ہدایت کے بار بار ہدایت کے التجا پر، درخواست پر، اصرار پر حسین نے مسلم کو کوفہ بھیجا۔ یہ تو کیا ضرورت تھی؟ سارا خاندان اپنے ساتھ تھے، ساری فیملی ساتھ تھی، صرف مسلم کو وہاں سے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کوفہ کے اندر اصلاح معاشرے کے لیے کسی شخص کو بھیجنا تھا۔ ندنگ درنگ حضرت مسلمی شہادت، مسلمی ماتم، مسلمی مصائب سنابیاں اسد مسلم ابن عقیل کربلا یہ تحریگی نو چیز نیسی واسے کا مشہورین چک پو مسلم ابن عقیل دی تحریگی پہلا شہید تھی، کربلا یہ تحریگی پہلا شہید تو مسلم نیسی رسی کا وقت امامی معتمد خاص ان امامی اعتماد بسلمی معمولی میں مین درنگ ادان سیاستی نو عام بازاری نتی عام دنیاوی معاملات کو نظام دا فلان وزیر پسی، فلان افسر پسی، فلان شخصیت پسی یہ کا اعتماد بسیت پین کھو قابل اعتماد پین، کھو فلان می قابل اعتماد پین، کھو مسلم حسین ابن علی قابل اعتماد پین پا عام می چکمتان پین حسینی چک پسے کھوری قابل اعتماد پیو کو فتح پین اسکتجر سپونو مسلم لا بعض روایتی ہوت مسلم مدینہ شخصیت پا مدینہ نسکتجری کیوں سنا کسل بیوں یلے فونو کوفہ کو نہیں خط معمور بسد اسکتجری نیوت دعوت بھی نیوت کہ نالا کوفہ انزرت کوفہ حالات کو لحمو یوت میگا مبیعت بیالا تیار یوت دو فری نسی بہتر بدوخ سمیت نانگوا پس دونو کوفہ حالات پختالا یانگ نسی کوفہ تنگ یہاں شخص غریب ہونو شخص کوفہ توس حالات کو لحمو نانا بہتر نانا نالا خطر بس غیری زلا نسن کوفہ امت مسلم دوین امر امامی حکم سر تسلیم خم مت مزرس صرف جہول چک بیس مولا یانگ علی اجازت من نارے می بلبس نسیوت نالا انچن خشن یتپین سنچب شون نسیوت نالا لیہی رینچن یتپین نا دیب شون نس کا مدینہ سو سے کھتا ہوں اون سے نیون کھت گیت حسینی کا سلبیو یان کھت شخص مسلم مدینہ شخص شون نس کا کھت شخص
کھیتے شخص نا مسلم اسی کوفے سفر بیسپن خیر لملا واقعات حالات معموس ہو سکتے مسلمی قصولے ہی تفصیلی کے نادے گا بیان بیمین کوفے تھن منا مختار ثقفی نانو مسلم شخص وہی مختار انجود مختار نامے سے پی مختار ابن ابو عبید ثقفی نانو کھوئے نانو شخص نا مختار لزرس یلے مختار انگا حسین ابن علی سی تانفین دے خط بیہن گا عمل اسکت زر مختار ابشن تان اسکت زرس ماویہ شس پی باتلا کوفینو نعمان ابن بشیر گورنر یوت پا کھو کمزور مین پا اور کھو اہل بیت نر سے نرم دل یوت پین پا یوت پا نکھو سے سختی بن مت پا کوفا پن دم مسلم گیوخبے کے بیوس مختار نانو بیو منا 18,000 میوں سے مسلم علاقے کے بیعت بیس 18,000 معمولی مین مسلم انچن رن نا پہلا لسپ مسلمی سی حسین اللہ خطر بیس کاچو انگا کوفین تھون سے انگا مختار نانو یوت حالات پلے ہی لیحمونا گمگوی جاغلا 18,000 اسی نیلاق پہ کے بیعت بیست نا ایرین آئی پینجانشین ان یہاں تمین دے لیکن یہاں شاکنا چام پوسی دخسن دو پسان حالات لیحموت دیور بیاچک عمر سعدی سی یزید لخطر بیس کھیان کوفینو می چکتوں نعمان ابن بشیر معزول بیوس من نا کوفا کھری لاختو نبوتن یوت یزید سی بسرینو عبید اللہ ابن زیاد گورنر یوت پا عبید اللہ ابن زیاد لربیس کھیان کوفین سون سے نعمان ابن بشیر معزول بسنا مسلم گرفتار بیوس کوفہ پر لکو سے یوت پا مسلمی حسین اسکت زرست حسین شخص اللوزرے ابن زیاد مکار یوت پا دونگے کا پردہ تانس سون پوت ہوچی چین سادات کنی سون پوت ہوچی من پا کربلا ای بات لانا ناقوت ہوچی ہوں دو بدنو سون پوت ہوچی من پا سون پوت ہوچی چین دو پی کا نقاب تان سے ناکھو دارالعمارے کوفے دارالعمارے رلتون میگا اما دم سے مرحبا یبن رسول اللہ حسین شخص زر نارا تنگ سکت زرن دارالعمارے تھون منا کھوز دو پی کا نقاب کو لین نظرس نا عبید اللہ ابن زیاد تین نا خطالا آخری پیغام من دیرینا آہا سوچی مسلم لا برانسا مننا مسلم حمایت بسنا انگا کھوئے ننگ کھاملا محچن من انگا کھو گرفتار بن قاتل بن مسلم لا دیرینا سوچی برانسا من حمایت چھت کوفہ پن شخمو تبدیل ہوئے قوم من پا شخمو بدل ہوئے پا مسلم ابن عقیل اور جہاں مختار گرفتار سن مختار ثقفی گرفتار سن حضرت مسلم ابن عقیل حانی ابن عروہ نانو شخص مختلف میوں ذریعے کا ابن زیاد پتہ بیس آخر پو معقل ضربی غلام بتان سے پتہ بیس مسلم حضرت حانی نانو یت حانی ابن عروہ پیغمبر صحابیوں میں نہیں کربلاء واقعین 13 صحابی براہ راست شریکیت 13 اصحاب دو بین چک پو حانی ابن عروہ حانی ابن عروہ لسکت زرس کھو دربار انتون منا ابن زیاد ترس کھیانگ اسی مسلم نیلاختو من دا یا سزا تیار ہوئے حانی 72 یا 75 سال عمر یوت پا اور گس یوت پا اور گوگاں پو کمزور سوز یوت پا کھوسی زرت لے کھیانا چیخ سمدک تک نینانو مہمانین اہل بیت نامین کھیانگ چی سزا تانا تونگا مسلم کھیری لاختو تامالا تیار میت قربان دک حانی کا حانی سی مسلم ابن زیاد لاختو تامالا تیار مسون موان ابن زیاد سی مسلمی لاختون گیا حق لچین سے کو دارالعماری بس پنشن سی چینس پہلا مسلمی گمبی کا حانی ابن عروہ سے شخص کرس مسلم لکوس حانی شہید سنست نانو نبیوں سانی وقت پو ان پا مسجد ان شخص شامی فیق پو بیاس مندے بخشی یوت سک قفتانی فیق چھم سے تعقیبات خچی سے نفتانا مسجد مسلم تنہا یوت سک سکت زر کیوں بھی مسلم تنہا یوت سک بیو سے شخص نتان اکثر پو سفری یوت کا نندے لم مشس پہ ملسے کا تھونا انسان سب سے پریشان ہوئے دینا سنگ پورا یل پو دشمن انمی پورا گروہ پو دشمن انمی
مسلم چھانی ٹھپ بھی مسجد نبیوں سترامبو بازار کنین لم موزن میں پکھر کھور بنا سترامبو چیگین تھون منا ننگ از گو چیگا انگو چک خاتون چک تصویر چنیت سک مسلم اٹریس انالے انگو انگالا شیگا مینو گا انگاس کون سنیت دے خاتون پر زرد لیمیمو انگا یالا شکرونگت خاتون پر شکروس مسلم شوب جس شوب جس نسنوت پر زوخ سمین نا مسلم یا رگیاں پولا کچھ چک کن منا انگو سی زرد لے آتمیمو کریش از لے گاناو فی نسون کوفے حالات پو لے ہی خراب یوت حالت پو لے احمومیت کھان کھری ننگ کھامے سون کھری نحنو سون زر بنا مسلم لاس نیل دوخ نظر لے آنگو انگا ننگ کھامے مت کھنچین خاتون پو سے تریس انالے میمو یہاں سوچی کن مسلم کسلویوں زبی داد حوادث پائے مالم پریشانم چمی پرسی زی حالم منم مسلم کی فرزند عقیلم بیدا میں ہیلے کو فی زلیلم یلے آنگو چیزر کوفا پونی سے ہدایت لاؤ زر اسکت زر گیو بھی مسلم بوائین پروردگار عالمی رجز گو عزت نہ جلالت نزغت یا اللہ پیغمبر اللہ چنگ نستنگ شر سبجی عزت نہ حرمت نزغت یا اللہ چہردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاگی عصمت نہ طہارت نزغت یا اللہ پروردگار عالم خامس علیبہ مظلوم کربلا عظیم تحریک بولا نزغت یا اللہ مظلوم کربلا سے من بھائی پیدش قربانی لنزغت یا اللہ حسینی تحریک شہداء کنینا حضرت مسلم نہانی ابن عروائی حق نہ حرمت نزغت یا اللہ پروردگارہ انگائی گناہگار انگائی گناہ کن لیا خودر گزر شد بس یا اللہ پروردگارہ انگائی نسبت چکتو لدی مجلسی برکت لیا بخشش سنشک یا اللہ پروردگارہ انگائی شکھن گاملا غریق رحمت غریق مغفرت سنشک یا اللہ غیق سنکھن گاملا طول عمر بابرکت یا نصیب گو چکشک یا اللہ پروردگارہ بیمار کن لیا شفا یابی شد بس یا اللہ کاروباری برادر کنی کاروبار کنی دن دگنی رات چگنی ترقی شد بس یا اللہ پروردگار عالم مظلوم کربلا حق نہ حرمت لنزگ غتمی معموس التماس دعا ذریعت پروردگار کھنگ دعا کن یانگی بمحل روا سنشک یا اللہ تبرکات فری تعاون بنیوت مسجد فری تعاون بنیوت مجالس کنی اہتمام بنیوت پروردگار کھنگا مسکن کنیت نورتن کو حاجت کنی روا سنشک یا اللہ پروردگار عالم گاسو جگی طلبہ و طلبات چکی امتحان تانسی نتنگن یون ٹیسٹ انٹرویو مینن پروردگار کامیاب و کامران سنشک یا اللہ پروردگار عالم مسجد توسیع حوالے کا مندہ چیزی سے 5,000 روپے اور یہاں چیزی مسجد مدرسے فری 10,000 روپے مندہ چیزی 500 مندہ چیزی 5,000 اور یہاں چیزی سے 1,000 روپے من سے پروردگار عالم کھونگا میں نظرات کو نیر درگاہ حلیم قبول و منظور سنشک یا اللہ پروردگار عالم دو بھی علاوہ میمامو اقامے مسائلیت باہر والا ویزے پروسیسی مسائلیت پروردگار مشکلات کا میں آسان سنشک یا اللہ ننگ خامونی مشکلات یوت رشتہ موا پریشانی یوت ننگ خامونی نو ذہنی مسائل یوت فکری مسائل یوت پروردگار آدھی مشکلات پریشانی کا میں دور سنشک یا اللہ پروردگار میل دنیای کی یت نمزو حسینی کے چھنگا تنگندک سے قیامت جالا یال سحمار جلفوی شفاعت نصیب گوید پی خدا توفیق سے بس یا اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین دے خاتون پلا تو عزرت پا تو آسی زرس لمیمو یا بخشش بیوسر جلفو یا مسلمین سک یا نانو شق و نانو کتوت تو آسی نانو کت شخص مختصرا نرزبت مسلم خدمت بیس تو آئے فلو چھن لتھن تھن منترس انالے آنگو یہاں دی کمرے چکیں بار شخص نیت بار چاو نیت پین آنگو سی زر دیرین ہتی نانو مسلم مہمان شخصیت مسلم تھنیت خوب شو سن نم پولا مچک ابن زیاد درباری سون سے نظر یلے ابن زیاد مسلم غی نانو دکھ سے نانگ کھیانگ اسی مسلم گرفتار بھی اللہ پھوشتوں حضرت مسلم ابن عقیل گیوخ پہ فیق شم سے جانمازی کے دکھ سے تاقیبات زرنیت پا زرنیت پی وقلا مسلم اس نلم پولاشتوں ایک انسکت کن کس رئینا نیزوں اسکت کن کو آنا مسلم ارگو کے تھانگوے سامان تنگ تھامان سامان تان سے مسلم بہر بیوس
بیو مچک محمد ابن اشنا یمبو مندہ غبیا سید سک 500 سپاہی مسلم گرفتار بیالا مسلمی تھانگو بیاس آخر مندہ چکی چاچے تھانگو بے مسلمی چخما حسوے کر دوے سنچی تھن منا مسلمی تو آل حضرت لے آنگو نسکم زد چگا شزدے بیوسو تو آس اسنوت من شکر تھن مسلمی بجس نوت مک شاقی گنگ یان شب جس یان شاقی گنگ دفاق سم زوخ من حضرت یلے آنگو یان انگالا شما من نی بابا علی مرتضی ہی جگہ چدو موت مسلمی حسوک شاقینگا مچک ابن زیادی کارندونی سی حضرت مسلم گرفتار بیس بیسنا دار الامارے رلکھر دار الامارے تھن مسلمی لقون یہوگ لچین سے اور گوگاں پو زخمی سون سے حسول چھک زرنچی مسلم تھن منا ابن زیادی زرت لے مسلم امیر اللہ سلام چاما بیس مسلم کسل بیغت مال الامیر الا الحسین حسین مت بنگلا امیر کو زومت مسلم ابن عقیل سی کسل بیوں یلا ابن زیاد کھانگ سنگالا من دچک من غکھولا وسیعت چکھائک بک عمر سات چھن پی یوت سک یلا عمر سات نگا کھانگلا وسیعت چنگی سمیت پہلی وسیعت پا دوئن نگا کوفین و جغمن کھٹ ست نگا کوفین جغمن کھٹ ست نگے کبولن مامون سیت ادار مامو یوت نیشتانا کھپ پچھون سے یا ادار کن کوک نی سرے سے کہلے ابن زیاد نگا سینگی بلبیس کس کی توزیت نگا شہید سو فلزلا یتیم زرے شفقت پہ سے یانگ اس کل زوگ سے مدینے تم سبیرے سے کہلے ابن زیاد لے عمر ابن سات نگا خیالہ وسیعت بیت نگا کوفے تھن منا حالت پو لیحمت ہو منا نگا سنگی مولا حسین شوزر زد پا ما شوزر دار الامارے ہندوق پہ کھرے مسلم شہید بگزر بنا مسلم سے جو پخلوں پو لزرت لے بعد سبا اگر مکر اللہ سو سنگی مولا حسین لتکنگی آخری سلحم زر نی مولا لزری نتملوس یاما شوزر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا